پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کی توبہ قبول کرتا ہے تو اس کے گھر میں یہ 5 نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ اے ابو ذر، اپنی زندگی میں یہ 5 کام کبھی مت چھوڑنا، اللہ کی تم پر رحمتیں نازل ہوں گی۔ وہ 5 کام یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقینی طور پر انبیاء اور رسول کے بعد صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو اس دنیا کا سب سے پاک دیندار گروہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک جماعت سے اس قدر خوش ہوا کہ انہیں اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ جاری کیا۔ صحابہ کرام کی مقدس جماعت میں بہت سارے ایسے بھی باکمال افراد ہوئے ہیں جنہیں لمبی مدت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہے اور انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کا زیادہ موقع ہاتھ لگا۔ انہیں صحابہ کرام میں ایک اہم نام ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ویسے تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے میں سبقت حاصل ہے۔ مورخین کی مانے تو آپ نے 5ویں نمبر پر اسلام قبول کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ایک لمبی مدت تک اپنی قوم میں دعوت و ارشاد کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے اور پھر ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت رہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کی لغزشوں کی اس راہ و تربیت میں جو نرمی، لطافت اور انداز ملتا ہے وہ آپ ہی کے نصیبہ ہے۔ آپ پہلے وہ انسان ہے کہ جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار سلام مسرور کیا، جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں وارد ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدق گوئی کے معترف جلہ صحابہ ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صداقت کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمین و آسمان میں آپ سے بڑا راست باز دوسرے کسی کو نہیں دیکھا۔ بعض حدیثوں میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے مشابہ بھی بتایا گیا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی فضائل و مناقب کی وجہ سے یہ چند جملے قلم بند کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم اس عظیم صحابی کی خدا ترسی، ذات و تقوی اور دنیا سے بے رغبتی جیسے عمدہ اور بہتر صفات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ یقین جانیں کہ اگر ہم نے ان صفات کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیا اور انہیں اپنا حرز جاں بنا لیا تو اس سے ہمارے سارے مصائب و مشکلات حل ہو جائیں گے اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا اور دنیا میں اطمینان و سکون اور خوشحالی نصیب فرمائے گا اور قیامت کے دن سرخ روئی سے نوازے گا۔ آپ کے نام کے بارے میں مختلف اقوال ہے۔ مشہور ترین قول کے مطابق آپ کا نام جندب بن جنادہ ہے، جبکہ بعض مورخین نے ان کا نام یزید بن جنادہ تو بعض نے جریر بن جنادہ بتایا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مورخین نے بریر بن جنادہ تو کچھ نے جندب بن سکن کہا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور قول کے مطابق آپ کا نام ابن اشرفہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا اور وہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، تو آپ نے انہیں اپنے پاؤں سے ہلایا اور کہا، جندب، یہ جہنمیوں کے لیٹنے کا طریقہ ہے۔ اس روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جندب ہی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو غفار سے تھا۔ قبول اسلام سے قبل یہ قبیلہ اپنی رہزنی اور بدماشوں کے لیے معروف تھا۔ اس قبیلے کے لوگ کافروں پر شب خون مارتے اور اسے لوٹ لیا کرتے تھے۔ خود ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہی تھا کہ وہ رات کے آخری پہر راستوں میں چھپ کر بیٹھ جایا کرتے اور گزرنے والے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان تمام برائیوں کے باوجود بھی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت ہی سے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کیا کرتے تھے، بت پرستی سے پرہیز کیا کرتے تھے، بلکہ جو لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے آپ ان کا مذاق اڑایا کرتے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن ثابت سے اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ میرے بھتیجے، میں اسلام لانے کے 3 سال پہلے سے ہی نماز پڑھا کرتا تھا۔ عبداللہ نے پوچھا، آپ کس لیے نماز پڑھا کرتے تھے؟ ابو ذر نے کہا، اللہ واحد کے لیے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کس سمت رخ کیا کرتے تھے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جس سمت اللہ تعالیٰ توفیق دیتا تھا۔ جہاں تک ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیے کا مسئلہ ہے اور تاریخی کتابوں میں وارد ہے کہ آپ لمبے سے نحیف و کمزور تھے۔ آپ کا رنگ گندمی اور نقش تیکھا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں علم ہوا
تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا دیکھو مکہ جاؤ اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر لے کر آؤ جو خود کو نبی بتاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس آسمان سے وہی آتی ہے۔ تم جا کر ان کی باتیں خود سننا اور واپس لوٹ کر مجھے بتانا۔ چنانچہ انیس وہاں سے روانہ ہوئے اور مکہ پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، واپس لوٹے اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ میں نے ان کی باتیں خود سنی ہیں، وہ لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں اور میں نے ان سے کلام سنا ہے، وہ شعر نہیں ہے۔ اس پر ابو ذر نے کہا کہ جس مقصد کے لیے میں نے تم کو مکہ بھیجا تھا مجھے پوری طرح سے تسلی نہیں ہوئی۔ انہوں نے خود توشہ باندھا، پانی سے بھرا ہوا ایک پرانا مشکیزہ اپنے ساتھ لیا اور مسجد حرام میں حاضری دی اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا۔ ابو ذر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے آپ کے بارے میں پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ کچھ رات گزری تو وہ لیٹ گئے۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر بھانپ لیا کہ آپ مسافر ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ چلیے میرے گھر پر آرام کریں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ دونوں میں سے کسی نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ جب صبح ہوئی تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مشکیزہ اور توشہ اٹھایا اور مسجد حرام میں پہنچ گئے۔ یہ دن بھی یوں ہی گزر گیا اور ابو ذر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ رات ہوئی تو سونے کی تیاری کرنے لگے کہ ایک بار پھر ان کے پاس سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام نے انہیں اس جگہ دیکھ کر سمجھ لیا کہ ابھی تک انہیں اپنا ٹھکانہ نہیں ملا۔ وہ پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے آئے، لیکن آج بھی کسی نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ تیسرے دن بھی یوں ہی معاملہ پیش آیا تو حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ یہاں کس کام کے لیے تشریف لائے ہیں؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ضرور، اگر آپ میری رہنمائی کرنے کا وعدہ کریں تو میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وعدہ کر لیا تو انہوں نے اپنے خیالات کی خبر دی۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ یقینی طور پر وہ حق پر ہیں اور وہ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے کہا کل صبح آپ نے میرے ساتھ پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اگر میں راستے میں کوئی ایسی بات دیکھوں گا کہ جس سے آپ کے لیے خطرہ ہوگا تو میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ کسی دیوار کے قریب گویا میں پیشاب کر رہا ہوں، اس وقت آپ میرا انتظار نہ کرنا۔ پھر جب میں چلنے لگوں تو آپ میرے پیچھے چل پڑنا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اس کے بعد میں جس گھر میں داخل ہوں گا آپ بھی اس میں داخل ہو جانا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ آپ کی باتیں سنی تو فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا تم اپنی قوم بنو غفار میں واپس جاؤ اور انہیں میرے بارے میں بتاؤ۔ جب تمہیں ہمارے غریبہ کے علم ہو جائے تو تم ہمارے پاس آ جانا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان قریشوں کے مجمع میں کلمہ توحید کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل کر مسجد حرام میں پہنچے اور آواز بلند کلمہ شہادت کی دعا ہی دی۔ یہ سنتے ہی سارا مجمع ان پر ٹوٹ پڑا اور انہیں اتنا مارا کہ انہیں زمین پر لٹا دیا۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور ابو ذر کے اوپر اپنے آپ کو ڈال کر کہا افسوس، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہ شخص قبیلہ بنو غفار کا ایک فرد ہے اور شام جانے والا تاجروں کا راستہ ان کے قبیلے سے ہو کر ہی گزرتا ہے۔ اس طرح سے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کفار و مشرکین کے شر و فساد سے بچایا۔ دوسرے روز بھی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد حرام میں پہنچ کر اسی انداز میں اسلام کا اظہار کیا تو اس بار بھی کفار کے مظالم کو اسی طرح سے سہنا پڑا اور ایک بار پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بچا لیا۔ آپ چند دنوں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے بعد اپنے قبیلے میں واپس چلے گئے اور تقریباً 13 سال بعد خدمت نبی میں حاضر ہوئے۔ دیر آیا درست آیا کے مستاق آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگ گئے اور آپ کی اہلیہ محترمہ امہات المومنین کی خدمت میں لگ گئی۔ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ اونٹ آئے۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو مخاطب کر کے پوچھا ان اونٹوں کو کون چرائے گا؟ یہ سن کر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور آپ سے عرض کیا میرا بیٹا زر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زر کو صدقات کے اونٹوں کو چرانے پر مقرر کر دیا تو وہ اپنی اہلیہ لیلا کے ہمراہ مدینہ کی چراگاہ میں پہنچ گئے اور وہاں صدقات کے اونٹوں کو چرانا شروع کر دیا۔
ادھر عبداللہ بن حسن بن حذیفہ بن بدر کو معلوم ہوا کہ مدینہ کی چراگاہ میں بہت سارے اونٹ چرتے ہیں اور ان پر صرف ایک ہی نگہبان ہے۔ وہ بنو غطفان کے کچھ لوگوں کے ہمراہ چراگاہ پر حملہ آور ہوا اور چروائے یعنی زر کو قتل کر دیا اور ان کی بیوی کو اٹھا لیا اور اونٹ ہانک کر لے جانے لگے۔ اس دوران سلمہ بن عقوق کی نظر اس پر پڑی جنہوں نے بہت کم وقت میں پورے واقعہ کو دیکھ لیا تھا۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز انتہائی بلند تھی۔ وہ ایک چوٹی پر چڑھ گئے اور بآواز بلند چلائے کہ جلدی کرو، غطفان کے لوگ حملہ آور ہوئے ہیں اور اونٹوں کو ہانک کر لے جا رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے ان غطفانیوں کے تعاقب میں صحابہ کرام کو بھیجا جنہوں نے اونٹوں کو چھڑا لیا اور لیلہ کو بھی واپس لے آئے۔ لیلہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں گرفتاری اور قید کے دوران آپ کی چہیتی اونٹنی عذبہ پر سوار رہی۔ اس دوران میں نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ مجھے نجات دے گا تو میں اسے ضرور ذبح کروں گی۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا ہوئے، بولے کہ تم نے تو عذبہ کو بہت بہتر بدلہ دیا ہے۔ اس نے تمہاری جان بچائی اور تم نے اس کو ذبح کرنے کی نظر مان لی، اور یہ بھی تو دیکھو کہ عذبہ میری اونٹنی ہے، تمہاری نہیں۔ آدمی جس چیز کا مالک نہ ہو اس کی نظر ماننا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی الفت تھی کہ آپ کی وفات ہوگی تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت انتہائی خستہ حال ہوگی۔ آپ کی حالت یہ تھی کہ جب آپ مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ چیزوں کو دیکھ کر اس قدر زار و قطار رویا کرتے کہ آپ کی حالت انتہائی خراب ہو جایا کرتی تھی۔ آپ کی حالت دیکھ کر ام ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے مدینہ چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں جانے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ آپ شام پہنچے اور سکونت اختیار فرمائی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دنوں تک شام میں قیام پذیر رہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ معاویہ بن ابو سفیان کی خدمت میں پہنچے جہاں پہلے سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ ان دنوں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی اور انہوں نے ترکہ میں جو مال چھوڑے تھے اس کے بارے میں ہر جگہ چرچا تھا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں معاویہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مال اپنے پیچھے چھوڑا ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اگر عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ موقف کیونکہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کے خلاف تھا، اس لیے وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لپکے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا کہ انسان کی ضروریات سے جو چیز بھی زائد ہو وہ کنز ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ مال سنبھال کر رکھے۔ بہرحال معاویہ کے بیچ بچاؤ سے معاملہ نرم ہوا۔ اس موقع پر معاویہ بولے کہ اے ابو ذر، آپ نے ابھی جو کیا ہے وہ اچھا نہیں تھا، نیز آپ نے جو موقف اختیار کر رکھا ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے اتفاق کریں اور پھر یہ بھی سوچیں کہ اگر پوری دولت ہی دینا درست ہو تو زکوٰۃ اور نصاب زکوٰۃ بے سود ہوں گے۔ اس مسئلے میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاویہ سے بھی شدید اختلاف ہو گیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کہا، اللہ کی قسم جب تک تم شام میں ہو میں شام میں نہیں رہ سکتا۔ ادھر معاویہ نے پورے واقعے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لے کر آگاہ کیا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ دیکھو تم ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہرگز نہ الجھنا، وہ انتہائی موقر اور بزرگ انسان ہے کیونکہ وہ قسم کھا چکے ہیں، لہٰذا انہیں میری خدمت میں بھیج دو۔ اس طرح ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر مدینے پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد بھی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف کی تبلیغ کرتے رہے۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، آپ کی شخصیت یقینی طور پر انتہائی قابل احترام ہے۔ آپ نے جو موقف اختیار کر رکھا ہے میری نظر میں آپ اس کا حق رکھتے ہیں، لیکن بہرحال آپ کو اس کی تبلیغ و ترویج کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امیر المومنین کا نظریہ سمجھ کر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا کہ آپ مجھے مدینہ کے علاوہ کسی دوسرے ایسے شہر میں رہنے کی اجازت دے دیں جہاں عوام نہ پہنچ سکے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ رمضہ کے مقام پر چلے جائیں۔ اس طرح سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام رمضہ پہنچے اور وہیں اپنی پوری زندگی گزار دی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند اور خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے
اسلام کی توفیق بخشی۔ آپ کا شمار جلیل القدر صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کے مقصد سے بھیج دیا۔ وہ ایک مدت تک اپنی قوم کی اصلاح کا فریضہ انجام دیتے رہے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے بھی ہجرت کی اور آپ سے آ ملے اور پوری زندگی آپ کے ہمراہ رہے اور آپ کے ہمراہ سبھی غزوات میں شرکت فرمائی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبی مدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت فرمائی اور آپ سے اصول دین و شریعت سیکھا۔ آپ زہد و تقوی کے پیکر تھے اور آپ کے اندر تقوی و خشیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ صدق و صفا میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ علم و فضل سے نوازا تھا۔ احکام الہی پر عمل کرنا آپ کا شیوا تھا۔ حق بات کہنے میں گریز نہیں کرتے تھے۔ ابو نعیم نے کہا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمہ وقت خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر رہا کرتے تھے، آپ سے مسائل کے بارے میں سوالات کرتے اور اپنی علمی تشنگی بجھانے کے لیے حریص رہا کرتے تھے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصول و فروغ، ایمان و احسان، روایت باری تعالیٰ، رب کے نزدیک محبوب ترین کلام، لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس طرح کے بہت سارے مسائل کے بارے میں سوالات کیے، حتیٰ کہ نماز میں کنکر کو ہٹانے کے بارے میں استفسار کیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غزوات میں شرکت، مدینہ تشریف آوری کے بعد حضرت ابو ذر نے کئی جنگوں میں شرکت کی سوائے چند ایک کے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی کسی اور کام میں لگائی ہوئی تھی۔ ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ جس شخص کی توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے اس کی زندگی میں بعض علامتیں اور نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جو اس کے دل کی تبدیلی اور اللہ کی رضا کی طرف رجوع کی دلیل ہوتی ہیں۔ علماء اور صوفیاء کرام نے 5 نمایاں علامات کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، جس شخص کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اس کے دل میں خشوع و خضوع پیدا کرتا ہے۔ وہ شخص گناہوں پر نادم اور شرمندہ رہتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف اور عاجزی پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جس شخص کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اس کو نیکیوں کی طرف رغبت پیدا کرتا ہے اور نیک اعمال کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ نماز، تلاوت قرآن پاک، صدقہ اور حسن اخلاق اس کی عادت بن جاتی ہے۔ نمبر 3، گناہوں سے نفرت۔ وہ ماضی کے گناہوں سے نفرت محسوس کرتا ہے اور ان سے دور رہنے کی بھرپور کوشش کرتا رہتا ہے۔ نمبر 4، صحبت صالحین اختیار کرنا۔ جس شخص کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت کو پسند کرتا ہے اور بری صحبت سے بچتا ہے تاکہ دوبارہ گناہ کی طرف نہ ہو۔ نمبر 5، دعاؤں اور استغفار میں کثرت۔ جس شخص کی توبہ قبول ہوتی ہے اس کی زبان پر توبہ، استغفار اور اللہ سے تعلق کا ذکر زیادہ رہتا ہے اور وہ مستقل اللہ کی رحمت کا طلبگار رہتا ہے۔ یہ نشانہ اللہ کے قرب اور بندے کی خالص توبہ کی خاص نشانیاں ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔